بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ بیان کر چکے کہ قربانی کے وجوب کے لیے کیا کیا کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، یعنی کن کن شرائط کی بنا پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہم نے یہ بھی عرض کر لیا کہ قربانی کا نصاب کتنا ہونا چاہیے، یعنی کتنا پیسہ کسی کے پاس ہو، کتنی مالیت ہو تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ آج کل جو جوائنٹ فیملی ہوتا ہے، یعنی کہ 4-5 بھائی اور والدین سب اکٹھے رہتے ہیں، تو ان میں سے کن کن پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ تفصیل یہ سمجھ لیں کہ مثال کے طور ایک مثال سے آپ کو سمجھا لیتا ہوں، آپ کو مکمل مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ مثال کے طور پر 4 بھائی ہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اور پیشہ کرتا ہے، کوئی اور پیشہ کرتا ہے، بہرحال چاروں کام کرتے ہیں اور گھر پر والدین کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں۔ اب وہ چاروں بھائی کمائی کر کے اکٹھا کر کے سارا کچھ لا کر خزانچی انہوں نے والد صاحب کو بنایا ہوا ہے اور سارا کچھ لا کر والد صاحب کو تما دیتے ہیں۔ گویا کہ والد صاحب کو تمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مکمل تصرف دے دیتے ہیں، مکمل مالک بنا لیتے ہیں اس کو۔ تو اس صورت میں تو بھائی سارے بری ذمہ ہے اور صرف والد پر جو ہے قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اگر یہ پیسے دینا اور والد صاحب کو لا کر یہ پیسے جمع کرنا، اس کو دینا، یہ برائے نام ہو۔ برائے نام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس صرف رکھتے ہو اور باقی مطلب یہ کہ والد صاحب کو اپنا کل اختیار نہ ہو تصرف کا کہ اس سے وہ استعمال کرے، یعنی والد صاحب استعمال کرتے وقت اپنے بچوں سے اجازت مانگے، تو اس کو برائے نام وہ مالک بنانا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ جو ان کا مال والد صاحب کو دینا ہے، یہ جو ہے مالک نہیں بنانا ہوتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ برائے نام ملکیت ہے۔ اس سے جو ہے بھائیوں کا ذمہ ختم نہیں ہوتا، بھائیوں پر بھی قربانی پر واجب ہو جاتی ہے۔ پھر ان کی صورت ایسے ہو جاتی ہے جس طرح کے چند تاجر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بڑا کاروبار ہوتا ہے، بڑی کمپنی چل رہی ہوتی ہے، اس میں 4 بندے شریک ہوتے ہیں۔ اب 4 بندے جو شریک ہوتے ہیں تو کاروبار تو ان کا اکٹھا ہوتا ہے، لیکن ان کا جو نفع آتا ہے وہ ہر ایک کو الگ الگ ملتا ہے۔ تو ان پر جس طرح ان کے لیے کیا حکم ہے، چلو یہ بھی سامنے یہ مسئلہ آ گیا، جو 4 لوگ ہو، 4-5-6 لوگ ہو اور اکٹھی تجارت کر رہے ہو، وہ شرکت کاروبار کر رہے ہو، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہاں پر وہ لوگ پیسہ سارا کچھ اکٹھا کر کے لگایا ہوتا ہے کاروبار کے لیے، لیکن نفع ہر ایک کو الگ الگ ملتا ہے۔ تو گویا کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، یعنی ہر ایک کو وہ ٹوٹل پیسہ جمع کر کے اگر سب پر تقسیم کر لے اور سب کے پاس 52.5 تولہ چاندی قیمت جتنی بن جائے، تو اس صورت میں پھر سب پر جو ہے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ وہی شرکت والا مسئلہ، مضاربت والا مسئلہ، جب 4 بندے اکٹھے ہو، اسی مسئلے کو اٹھا کر آپ یہاں پر فٹ کر لیں۔ یہاں پر انہوں نے اپنے والد صاحب کو جو ملکیت دی ہے وہ پکی نہیں ہے، تامہ نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ پیسے رکھوانے کے لیے دی، مطلب یہ کہ یہ برائے نام ملکیت ہے۔ تو اس صورت میں یہ مال ان بیٹوں کا ہی شمار ہوگا۔ اب یہ سارا مال اٹھا کر بیٹوں پر تقسیم کر لیں گے۔ اگر ہر بیٹے کے حق میں ہر بیٹے کے پاس 52.5 تولے جتنا قیمت بن گیا تو ان سب پر جو ہے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر سب کے پاس 52.5 تولے جتنا قیمت نہیں بنا تو پھر کسی پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی ساتھ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا مال جو ہے وہ تقسیم کر کے ہر ایک بھائی کے پاس جتنا مال چلا گیا اور وہ 52.5 تولے جتنا تھا، یعنی 52.5 تولے جتنی قیمت تھی، پھر بھائیوں میں سے کوئی نابالغ تھا اور کوئی بالغ تھا، تو بالغ پر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی اور نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نابالغ پر قربانی واجب کیوں نہیں ہوگی؟ اس کے لیے ہم نے پیچھے وہ ذکر کر لیا تھا کہ قربانی کے وجوب کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ لڑکا جو ہے مسلمان آدمی وہ بالغ ہو، نابالغ پر جو ہے وہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔